سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان غزہ جنگ بندی کے لیے امریکہ کے صدر کے عرب اسلامی رہنماؤں کے ساتھ مؤثر روابط کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاکستان نے خود مختار اور پائیدار مالیاتی لائحہ عمل وضع کیا ہے، جس کا مقصد دیرپا نظام کے لیے اس کے عزم کو تقویت دینا ہے۔ وزیر قانون نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد برقرار رہے گا۔ وزیر مذہبی امور نے معاشرے میں رواداری اور باہمی احترام کو فروغ دینے کا حکومتی عزم ظاہر کیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ایک اور سنگ میل عبور کرتے ہوئے تاریخ میں پہلی بار 1,66,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر لی ہے۔ خواتین کے ICC عالمی کپ کا افتتاحی میچ سری لنکا اور بھارت کے درمیان گوہاٹی میں جاری ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان غزہ جنگ بندی کے لیے عرب اسلامی رہنماؤں کے ساتھ امریکہ کے صدر اور ان کی ٹیم کی انتھک کوششوں کی تقرر کرتا ہے۔ اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ ان کوششوں کا مقصد غزہ میں فوری جنگ بندی، انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی، قیام امن اور تعمیر نو کی راہ میں ہموار کرنے کے ذریعے غزہ میں مظالم روکنا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ان مشترکہ اہداف کے حصول اور فلسطینی عوام کے لیے ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے پائیدار امن کی خاطر برادر ممالک اور امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکیہ، سعودی عرب، قطر اور مصر کے وزرائے خارجہ نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت اور غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے ان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں انہوں نے امن کی راہ تلاش کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کی صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے خطے میں قیام امن کے لیے امریکہ کے ساتھ شراکت داری کی ضرورت پر زور دیا۔ وزرائے خارجہ نے جنگ کے خاتمے، غزہ کی تعمیر نو، فلسطینی عوام کے نقل مکانی کو روکنے اور امن کے جامع عمل کو آگے بڑھانے کی تجویز سمیت مغربی کنارے کے الحاق کی اجازت نہ دینے کے صدر ٹرمپ کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ ان ممالک کے وزرائے خارجہ نے معاہدے کو حتمی شکل دینے اور اس پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے امریکہ اور معاہدے کے فریقین کے ساتھ مثبت اور تعمیری انداز میں کام کرنے کے لیے آمادگی کا اعادہ کیا، جو خطے کے لوگوں کے لیے امن، سلامتی اور استحکام کا ضامن ہے۔ انہوں نے جامع معاہدے کے ذریعے غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے اپنے مشترکہ عزم کا بھی اعادہ کیا۔ پاکستان نے پائیدار مالیاتی لائحہ عمل وضع کیا ہے، جس کا مقصد دیرپا مالیاتی پالیسیاں مرتب کرنے کے لیے ڈھانچہ جاتی حکمت عملی بنانے کے عزم کو تقویت دینا ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق اس اقدام کے ذریعے پاکستان کا مقصد مضبوط اور دیرپا مالیاتی نظام کی ترقی کو فروغ دیتے ہوئے پائیدار عالمی مالیاتی منڈی میں اپنی شراکت داری بڑھانا ہے۔ پاکستان کا مالیاتی لائحہ عمل بین الاقوامی معیارات کے مطابق ہے۔ فچ نے اسے بہترین قرار دیا ہے، جو پائیدار مالیاتی نظام میں عالمی سطح پر رائج بہترین طریقوں کے ساتھ اس کی مطابقت کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد برقرار رہے گا۔ انہوں نے یہ بات آج قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی جانب سے ایوان سے واک آؤٹ کرنے کے بعد کہی، جو اس تشویش کی بنیاد پر کیا گیا کہ حکومت سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد اور بحالی کے لیے اس کی تجاویز پر سنجیدگی سے غور نہیں کر رہی۔ وزیر قانون نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں نے جمہوری نظام کی مضبوطی کے لیے اتحاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ذہنوں کا اتحاد ہے جس کی بنیاد جمہوری نظریے پر ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے یقین دلایا کہ حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ تمام مسائل حل کرے گی۔ بعد میں اسپیکر نے ایوان کا اجلاس جمعے کو صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا۔ وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے معاشرے میں رواداری اور باہمی احترام کو فروغ دینے کا حکومتی عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں ویٹیکن سٹی کی سفیر
آرشب جرمینو پینیموٹ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اقلیتوں کو سیاسی، سماجی اور معاشی طور پر بااختیار بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ سردار یوسف نے کہا کہ ویٹیکن سٹی اور پاکستان کے درمیان تعلقات مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفود کے دو طرفہ تبادلوں سے باہمی تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ایک اور سنگ میل عبور کرتے ہوئے تاریخ میں پہلی بار 1,66,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر لی ہے۔ 100 انڈیکس گزشتہ روز 1,63,847 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا، تاہم آج کاروبار کے دوران 2,709 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1,66,556 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ اسٹاک ایکسچینج میں مسلسل اضافے کا رجحان حکومت کی معاشی پالیسیوں پر تجارتی اور کاروباری برادری کے بڑھتے ہوئے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ ازبکستان اور قازقستان نے قومی ہنگامی امدادی ادارے کے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے لیے جدت پر مبنی مؤثر اقدامات کو سراہا ہے۔ یہ ستائش آج اسلام آباد میں دونوں ملکوں کے اعلیٰ سطح کے پارلیمانی وفود کے NDMA ہیڈ کوارٹرز کے الگ الگ دوروں کے دوران کی گئی۔ ازبکستان اور قازقستان کے پارلیمانی وفود نے NDMA ہیڈ کوارٹر میں نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ فریقین نے قدرتی آفات کے خطرے سے نمٹنے، اس ادارے کار بڑھانے اور مہارت کے تبادلے میں دو طرفہ اور علاقائی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ دورے قدرتی آفات اور موسمیاتی تبدیلی کے مشترکہ مسائل سے نمٹنے اور باہمی تعاون کے ذریعے وسطی ایشیائی ممالک اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی علاقائی یکجہتی کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایتھوپیا کے سبکدوش ہونے والے سفیر ڈاکٹر جمال باقر عبداللہ نے آج کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے الوداعی ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر جمال کے سفارتی دور میں ایتھوپین ایئر لائن نے کراچی سے ادیس ابابا تک پروازیں شروع کی۔ سبکدوش ہونے والے ایتھوپیا کے سفیر نے وزیر اعلیٰ سندھ کے تعاون پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت نے ان کے ساتھ ہر قدم پر غیر معمولی تعاون کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کو کسی بھی قیمت پر ان کے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ آج کوئٹہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبائی حکومت صوبے میں تعلیم کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کورps نارتھ خیبر پختونخوا نے ضلع خیبر کی وادی تیراہ میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا۔ اس اقدام کا مقصد وادی کے دور دراز علاقوں کے رہائشیوں کو صحت کی معیاری خدمات فراہم کرنا ہے۔ کیمپ کے دوران آرمی کے ڈاکٹرز نے 700 سے زائد مریضوں کا معائنہ کیا، جن میں پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والی خواتین، بچوں اور بزرگ افراد شامل تھے۔ علاقہ مکینوں نے فوج اور فرنٹیئر کورps نارتھ خیبر پختونخوا کی کاوشوں کو سراہا۔ پاک فوج نے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ایسی فلاحی سرگرمیاں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ترجمے کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ 2017 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قوموں میں روابط کے قیام اور امن کے فروغ میں مترجمین کے کردار کے بارے میں ایک قرارداد منظور کی گئی۔ خواتین کے ICC عالمی کپ کا پہلا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ آج سری لنکا اور بھارت کے درمیان گوہاٹی میں جاری ہے۔ ادھر پاکستان کی خواتین ٹیم اپنا پہلا میچ جمعرات کو کولمبو میں بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گی۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا، تاہم سندھ کے زیریں علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 34 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 36، کراچی 37، کوئٹہ اور مظفر آباد 28، گلگت 29، مری 24، جبکہ سری نگر 26، جموں 34 اور لیہ میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان غزہ جنگ بندی کے لیے امریکہ کے صدر کے عرب اسلامی رہنماؤں کے ساتھ مؤثر روابط کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔
پاکستان نے خود مختار اور پائیدار مالیاتی لائحہ عمل وضع کیا ہے جس کا مقصد دیرپا نظام کے لیے اس کے عزم کو تقویت دینا ہے۔ وزیر قانون نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد برقرار رہے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ radio.gv.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔